السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ قیامت یعنی اس کائنات اور اس کے اندر موجود ہر زندہ اور بے جان چیز کا فنا ہونا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا قیامت کہلاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی طرح سے قیامت اور اس دنیا کے ایک دن خاتمے پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر ایک پیغمبر نے اپنی امت کو قیامت کے متعلق یا اس کے متعلق آگاہ کیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ نے قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیوں کو اس لیے بتا دیا کہ جب وہ وقت آئے تو مسلمان ان تمام علامت کو دیکھ کر سمجھ جائے، وہ اپنی غلطیوں غفلتوں سے توبہ کر کے اس کی طرف لوٹ آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی وفات بتاتے خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس عمر کے بعد کوئی امت نہیں آنی اور اسی امت محمدیہ پر قیامت قائم ہونی ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دو کیٹیگریز کے اندر بانٹا گیا ہے، ایک تو علامت صغریٰ یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور ایک ہے علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ مثال کے طور پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دعوت العرش کا نکلنا وغیرہ، جبکہ علامت صغریٰ کے اندر بہت ساری نشانیاں شامل ہیں، جن میں زیادہ تر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ اس مشہور ترین حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، یعنی علم والے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ہر جگہ پر جاہلیت پھیل جائے گی، ہر جگہ پر پھانسی عام ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اتنا زیادہ کہ ایک مرد کے حصے کے اندر 50 عورتیں آئیں گی۔ اب تک اسلامک اسکالرز کے مطابق یہ آخری نشانی ہے، آہستہ آہستہ اس طرح سے پوری ہو رہی تھی کہ دنیا کے اندر ہونے والی دو عالمی جنگوں کی وجہ سے میل اور فیمیل پاپولیشن کا تناؤ تقریباً آدھے حصے تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر دونوں طرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر مرد فوجی مرتے ہیں۔ کسی حادثہ یا قدرتی موت کے اندر بھی مردوں کی موت کا تناؤ عورتوں کے مقابلے میں کافی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مردوں کی تعداد کے اندر واجب اور مسلسل کمی کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم کے اندر ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ لوگ مارے گئے، جن میں سیدھا 1 کروڑ ملٹری یعنی آرمی کے لوگ تھے، جبکہ 1 کروڑ سویلین یعنی عام لوگ تھے۔ ان عام لوگوں کے اندر بھی زیادہ تعداد مردوں کی تھی، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے اندر 8.5 کروڑ لوگ ٹوٹل مارے گئے، جو کہ اس وقت دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 4% تھے۔ 5 کروڑ ملٹری جن میں زیادہ تر میل تھے، جبکہ 5.5 کروڑ سویلین تھے، جو بھی ملک ان عالمی جنگوں کے اندر شامل تھے۔ مثال کے طور پر جرمنی، رشیا، جاپان اور دوسرے یورپین کنٹری، ان کے اندر مردوں کی تعداد 20 تک گر گئی۔ سوویت یونین یا موجودہ رشیا کی حالات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی، ہر 100 عورتوں کے مقابلے میں 70 مرد باقی رہ گئے تھے۔ اور دوسری جنگ کے خاتمے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ پھر سے بیلنس ہونا شروع ہو گیا، مردوں کی تعداد پھر سے بڑھنے لگی، حالانکہ عورتوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر ان کی تعداد ریشو کے حساب سے ابھی بھی کافی کم ہے، لیکن ہم اس سے عالمی طور پر قیامت کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر واجب طور پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری شارٹیج تھی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس نے حال ہی میں ایک ایسی کھوج کی ہے
جو کہ اس قیامت کی نشانی کو واضح طور پر کنفرم کر رہی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس واقعہ کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو